السلام علیکم جی، ڈاکٹر سنیتک ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ، میں پنڈی ریجن میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج ایک انوکھا پیشنٹ دیکھنے میں آیا اور سوچا کہ وہ پیشنٹ میں اپنے سب ویور سے ڈسکس کروں گا تاکہ کیا غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب تک پہنچے۔ ڈیفینیٹلی نام میں کسی مریض کا، کسی دوائی کا، کسی ٹیسٹ کا اپنے ویلاگز میں کبھی نہیں لیتا۔ تو کیا غلطی تھی، اس مریض نے کیا غلطی کی اور اس کا کیا اس کو نقصان بھگتنا پڑا، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا۔ غلطی یہ کی کہ پیشنٹ آج ہمارے پاس پریزنٹ ہوا او پی ڈی میں، جن کا بی پی زیادہ تھا، 160 170 کے لگ بھگ تھا، اور عمر تھی ان کی لگ بھگ 45-50 سال کے اراؤنڈ۔ فردر آن جب ہسٹری ان سے دریافت کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بی پی کی دوائی لیتے ہیں، نام صحیح بات ہے میں نہیں لوں گا۔ اور فردر آن جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ دوائی کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ دوائی ان کے والد صاحب استعمال کرتے ہیں، اور وہی دوائی ان کی والدہ بھی استعمال کرتی ہیں، وہی دوائی ان کے ایک کزن بھی استعمال کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہی دوائی بہت مفید ہے، انہوں نے وہ دوائی استعمال کرنا شروع کر دی۔ ہوا کیا، ٹوٹکا کام کر گیا اور 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر بی پی اچھا کنٹرول ہو گیا، 150 سے 60 کی رینج پہ آ گیا، جو کہ پہلے 200 سے پلس ہو رہا تھا۔ پیشنٹ کی جو اس وقت ایک علامت تھی وہ تھی کہ الٹیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ جب ٹیسٹ کرائے گئے تو پتہ چلا پیشنٹ کی کڈنیز فیل تھی، متاثر نہیں فیل تھی، اور القریب پیشنٹ کو ڈائلیسس کی بھی ضرورت پڑنے والی ہے۔ غلطی کیا ہوئی کہ پیشنٹ وہ دوائیاں استعمال کر رہے تھے جو پیشنٹ کو نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی، اور وہ کب سے استعمال کر رہے تھے، پچھلے ایٹ لیسٹ 2 سالوں سے وہ دوائی استعمال کر رہے تھے، اور وہ دوائی جو بند کرنے کی ضرورت تھی وہ لگاتار چل رہی تھی، اور اب پیشنٹ ڈائلیسس میں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے فزیشین، اپنے جی پیز، اپنے ارد گرد کے سب سے نیئرسٹ پاسبل ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد دوائی استعمال کریں، اور اس کے بعد ٹیسٹ کروائیں۔ اپنی مرضی سے جب ٹیسٹ کراتے ہیں یا کوئی جب دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے مریض کو، اور وہ نقصان بھیانک صورتحال میں زندگی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس مریض کو اپنے گردوں سے آد ہونا پڑا، گردے پہلے سے ڈیمیج تھے، پیشنٹ کو پتہ نہیں چلا، دوائی استعمال کر لی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال قسمت تھی کہ پیشنٹ ڈائلیسس پہ چلے گئے۔ تو اس لیے کبھی بھی گھر میں وہ دوائی استعمال مت کریں جو کسی ڈاکٹر نے کسی اور مریض کو کسی اور مقصد کے لیے دی گئی ہوتی ہے۔ ٹوٹکے آپ گھر میں بالکل کر لیں، جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں، دوائی کے حد تک کبھی بھی ٹوٹکا نہیں ہوتا۔ اٹس اے کرمنل مسٹیک ایٹ ایوری اینڈ جب آپ دوائی بلا وجہ وداؤٹ پرسکرپشن استعمال کرتے ہیں۔ یہی ریزنز ہیں کہ دوائی ویسٹرن کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں اوور دا کاؤنٹر کے بھی اویلیبل نہیں ہوتی ان کا میس یوز رکھنے کے لیے۔ یہ تو ایک بلڈ پریشر کی دوائی تھی جس کا قصہ میں نے آپ کو سنایا۔ اینٹی بایوٹکس بہت فریکوینٹلی مس یوز ہوتی ہیں۔ جب اینٹی بایوٹکس کا استعمال بلا وجہ کیا جاتا ہے، ڈرگ ریزسٹنس بڑھتی رہتی ہے۔ وہ نقصان آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ نقصان آنے والی ہماری نسلوں کو نظر آئے گا کہ جب اینٹی بایوٹکس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اینٹی بایوٹکس جو باہر کے ملکوں میں آئی سی یوز میں استعمال ہوتی ہیں، بہت سیریس پیشنٹس میں استعمال ہوتی ہیں، ہمارے ہاں وہ دوائی اکثر اوقات لوگ صبح ناشتے میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریزن ہے کہ ڈرگ ریزسٹنس ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ گلا بھی خراب ہوتا ہے تو آج کل اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی میڈیسن اپنی فزیشین کنسلٹنٹس سے پوچھے بغیر استعمال مت کریں۔ اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی جنریشنز کو، اپنی بچوں کو دوائیوں کے نقصانات سے آگاہ کریں، اور گوگل کو فالو کرنا چھوڑ دیں دوائیوں کے لیے پلیز۔ امید ہے کہ لوگ کسی اور پیشنٹ کی جو مسٹیک تھی اس سے آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے آپ کمنٹ باکس میں بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔